الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں، کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو آپ نے سنا ہوگا، اور کافی زیادہ خبروں کی زینت بھی وہ واقعہ بنا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا اور اس کو آگے پیچھے پھیلایا ہے۔ انہی میں سے ایک چینل ہے شاہد اینڈ بلال آفیشیل چینل۔ یہ چینل والے انجینئر محمد علی مرزا کے شاگرد ہیں اور یہ اس چینل کو چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اس پہ بددیانتی کی ہے، اور یہ جھوٹے اور فاسق لوگ ہیں۔ انہوں نے اس میں بددیانتی یہ کی کہ اس ویڈیو کا جو تھم نیل تھا اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ جہلم میں دیوبندی مفتی کی شرمناک حرکت، جہلم میں دیوبندی مفتی کی شرمناک حرکت، بچے کے ساتھ شرمناک حرکت۔ تو یہ ٹائٹل انہوں نے اس ویڈیو کو دیا اور اس ویڈیو کو پھیلایا۔ اب جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، اور جھوٹے کے بارے میں آپ سب بھی جانتے ہیں وہ فاسق ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحدث، یہ کہ وہ بیان کرے، یہ کہ وہ بیان کرے بکل ما سمع، جو وہ سنے، جو کچھ وہ سنے وہ آگے اسی طریقے سے اس کو بیان کر دے، سنی سنائی بات کو آگے وہ بیان کر دے، اس کی کوئی تحقیق نہ کرے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ بغیر تحقیق کے انہوں نے یہ تھم نیل لگایا کہ دیوبندی مفتی کی بچے کے ساتھ شرمناک حرکت، اور یہ ویڈیو انہوں نے چڑھا دی۔ اسی طریقے سے اس ویڈیو کے اندر کیا ہوا، اس ویڈیو کے اندر یہ ہوا کہ اس میں انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو انہوں نے اپلوڈ کی ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس کے اندر یہی کام کیا۔ اس نے بھی اپنی اس ویڈیو کے اندر بہت سارے جھوٹ بولے، اور جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری خرابیاں کی جو انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جھوٹ اس نے کیا بولا وہ بھی ترتیب سے جب ہم آگے چلیں گے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس نے کیا کیا جھوٹ بولے اور کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس مولوی نے کی ہے، دیوبندی مولوی ہے، جو بھی ہے، وہ ساری جو بھی چیزیں کہیں گی۔ تو اب جو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا کیس تو عدالت میں چل رہا ہے، اس کا فیصلہ تو جو بھی عدالت کرے گی۔ اگر اس بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اور اگر اس نے یہ زیادتی نہیں کی تو اس صورت میں جنہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے ان کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ہمارا موضوع اس وقت انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے ماننے والے، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے شاگردوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلال اینڈ شاہد آفیشیل، اس چینل نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ تھم نیل لگایا ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ بندہ مفتی نہیں ہے، یہ بندہ مفتی نہیں ہے۔ انہوں نے مفتی کیا کہ، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ دیوبند، علماء دیوبند کے مفتی جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر عام لوگ کیا کریں گے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا جھوٹ بولا، اس کا جھوٹ گفتگو کے اندر آتا جائے گا۔ میں نے کچھ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کیے ہیں اور انہی پہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس میں یہ کہا کہ ہماری اکیڈمی افیکٹ ہوئی ہے، اس میں ہماری اکیڈمی افیکٹ ہوئی ہے، اور اس بات کو اس نے بنیاد بنا کے، اکیڈمی افیکٹ ہونے کو بنیاد بنا کے اس نے اپنی دین سے دشمنی، علماء سے، دینی اداروں سے، دینی لوگوں سے دشمنی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میری جو دشمنی ہے میں وہ نکالوں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری اکیڈمی افیکٹ ہوئی ہے اس سے، اور میری اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان اسٹوڈنٹ کا وہ بچہ ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ اکابرین علماء دیوبند، ان کے بڑوں نے، یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے بڑوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے۔ اب جو بندہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے تو انجینئر صاحب کے نزدیک کیا اسے مسلمان ہونا چاہیے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے، اور جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے انجینئر صاحب کے نزدیک
اپنے نام کے وہ کلمے پڑھا رہا ہے لوگوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ اپنے نام لے کے وہ کلمے پڑھوا رہا ہے، تو کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس وہ کسی اپنے بچے کو دیوبندیوں کی مسجد میں بھیجیں گے؟ کیا وہ اس چیز کو گوارا کریں گے کسی دیوبند کی مسجد میں بھیج دیں؟ وہ تو اپنے نام کے کلمے پڑھواتے ہیں، اور انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے شاگرد کا بیٹا ہے۔ انجینئر صاحب پہلے تو آپ اس چیز کا جواب دیں کہ آپ کے شاگرد کا بیٹا ہے تو دیوبندیوں کی مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے نام کے کلمے پڑھواتے ہیں آپ کے نزدیک، آپ تو یہ کہتے ہیں۔ آپ نے اس بات کو بہانہ بنا کے علماء دیوبند کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دوں گا جو جھوٹ آپ نے بولے اور جس ترتیب سے بولے ہیں، کیونکہ اس چیز کے اندر تو آپ بڑی مہارت رکھتے ہیں جھوٹ بولنے میں۔ ایک تو یہ انہوں نے جھوٹ بولا اور بہانہ بنا کے انہوں نے علماء دیوبند کو، اسلامی تشخص کو، ان چیزوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں یہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں مولوی یہ کام کرتے ہیں، یہ دیکھیں مولوی یہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت اس مولوی کی تصویر ساتھ آ رہی تھی اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں مولوی یہ کام کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوا؟ یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہ مولوی یہ کام کرتے ہیں، گویا کہ مولویوں سے دور کرنے کے لیے، علماء سے دور کرنے کے لیے۔ دوسری یہ بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ کپڑے سفید پہنے ہوئے، سفید کپڑوں کے اوپر اعتراض کیا کہ کپڑے سفید پہنے ہوئے ہیں اور کام ان کے دیکھو۔ تو اب ایک مولوی کا نام لیا، بتایا کہ مولوی یہ کام کرتے ہیں، مولوی کی وہ جو ہے اس کو متعین کیا، اور اس کے بعد اس کا حلیہ بتایا کہ یہ اس وائٹ کلر کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، اور اس کے بعد اس نے یہ اسی ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہے کہ آپ کی علماء کی 2.5 کروڑ تو ایک ہفتے کی آمدن ہے، ایک ہفتے کی آمدن 2.5 کروڑ پہ ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ جامعہ حنفیہ یا گنبد والی مسجد جن کا آپ نے نام لیا ہے ان کی ایک ہفتے کی کمائی 2.5 کروڑ روپیہ ہے؟ اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ آپ نے بغیر تحقیق کے بات کی اور سنی سنائی بات کو آگے پھیلایا، تو آپ کیا ہوئے؟ جھوٹے ہوئے، اور جھوٹا فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کو اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق بنابا، ان کو خبر لے کر، کوئی خبر لے کر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹس یہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے، دینی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، یہ جو بھی جھوٹ بولنا چاہیں یہ بولیں گے، ان کو بدنام کرنے کے ان کو موقع ملنا چاہیے۔ تو میرے محترم، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی خبر لے کر آئیں تو آپ نے اس کی خوب تحقیق کر لینی ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ہمارے ضلع جہلم کے اندر آپ خود آ جائیں، یا کسی ایسے بندے کے ذریعے سے جو یہاں پہ رہنے والا ہو، اس کے ذریعے سے آپ پوچھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی بڑی عالی شان زندگی گزارتے ہیں اور 2.5 کروڑ پہ ہفتے کی کمائی ہے۔ علی مرزا صاحب مدرسے سے باہر بیٹھ کے انسان اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں نے 8 سال تک جامعہ حنفیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، اور الحمدللہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولوی عیاشیاں کرتے ہیں، ان کا سفید لباس دیکھیں اور ان کے کام دیکھیں، میں نے انہی سفید لباس والوں کو اور یہ جن کی عیاشی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، انہی لوگوں کو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ کی اکیڈمی میں تو رات کو شیطان ہی بس بیٹھتے ہوں گے، انسانوں کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے 8 سال تک مدرسے میں پڑھا ہے، اور اس مدرسے نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے جو لائف گزاری ہے، دنیاوی زندگی گزاری ہے، کوریئر سروس کے اندر میں جاب کرتا تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور وہاں سے میں مدرسے کی طرف آیا، اور 8 سال تک میں نے اس مدرسے کے اندر پڑھا ہے۔ یہاں پہ اساتذہ بڑے شفیق ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے دین سکھایا، اور اسی دین نے مجھے یہ بتا دیا کہ آج میں آپ جیسے جھوٹے لوگوں کی پہچان کر سکتا ہوں۔ صحیح حدیث سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ جھوٹے ہیں، اور پھر قرآن نے مجھے یہ سبق دے دیا کہ ان جیسے فاسق لوگوں کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا، بلکہ اس خبر کی خوب تحقیق کر لینی ہے۔ میں باقی اپنے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ان جھوٹے اور فاسق لوگوں کی بات کے اوپر یقین نہ کریں، بلکہ خوب تحقیق کریں
اور اس کے بعد بات کریں۔ جزاک